حضرت محمد بن نصر رحمہ مشہور محدث ہیں۔ اسی نماک سے نماز پڑھتے تھے جس کی نظیر مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے نماز میں کاٹا جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع و خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعت میں ایک قرآن شریف پڑھا کرتے تھے۔ حضرت حناد ایک محدث ہیں۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھاتے رہے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے۔ پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ 70 برس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ مسروق رحمہ اللہ ایک محدث ہیں۔ ان کی بیوی کہتی ہیں کہ وہ نمازیں اتنی لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے کہ ان کی پنڈلیوں پر ہمیشہ اس کی وجہ سے ورم رہتا تھا، اور میں ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ان کے حال پر ترس کھا رہی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 50 برس تک عشاء اور صبح ایک ہی وضو سے پڑھی، اور ابو المعتمر رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 برس تک ایسا ہی کیا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ابو طالب رحمہ اللہ مکی سے نقل کیا کہ 40 تابعیوں سے تواتر کے طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے۔ ان میں سے بعض کا 40 برس تک یہی عمل رہا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو بہت کثرت سے یہ چیز نقل کی گئی کہ 30 یا 40 یا 50 برس عشاء اور صبح ایک وضو سے پڑھی، اور یہ اختلاف نقل کرنے والوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ جس شخص کو جتنے سال کا علم ہوا اتنا ہی نقل کیا۔ لکھا ہے کہ آپ کا معمول صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سونے کا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دوپہر کے سونے کا حدیث میں حکم ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ صاحب کا معمول تھا کہ رمضان میں 60 قرآن شریف نماز میں پڑھتے تھے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں کئی روز تک امام شافعی کے یہاں رہا، صرف رات کو تھوڑی دیر سوتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ 300 رکعتیں روزانہ پڑھتے تھے، اور جب بادشاہ وقت نے آپ کے کوڑے لگوائے اور اس کی وجہ سے ضعف بہت ہو گیا، کمزوری بڑھ گئی، تو 150 رہ گئی تھیں، اور تقریباً 80 برس کی عمر تھی۔ ابو عتاب سلمی رحمہ اللہ 40 برس تک رات بھر روتے تھے اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے۔ ان کے علاوہ ہزاروں لاکھوں واقعات توفیق والوں کے کتب تواخیر میں مذکور ہیں جن کا احاطہ بھی دشوار ہے۔ نمونہ اور مثال کے لیے یہی واقعات کافی ہیں۔ حق تعالی شانہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان حضرات کے اتباع کا کچھ حصہ اپنے لطف و فضل سے نصیب فرمائے، آمین۔